دیکھیں جو تقدیر ہے نا، یہ فیٹ ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے اور اللہ کے کنٹرول میں بھی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ جبر کے میننگ میں لیتے ہیں. جبر کے میننگ میں اس کو نہیں لیا جانا چاہیے. اسی طرح سے جو تدبیر ہے وہ ہماری ایفرٹس ہیں، اور یہ بحث شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے، اس میں کس کے تھرو چلنا چاہیے. اور خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ تم میں سے کوشش کرنے والے کی کوشش کو عنقریب دیکھ لیا جائے گا، اور پھر ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو پرسپیکٹو سے سمجھانا چاہ رہا ہے، تدبیر اور تقدیر. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ ہماری کوئی فری ول ہے، نہ ہمارا کوئی، نہ ہم سوچتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے اختیار میں صرف ایک چیز ہے، میں تو اس پہ بھی شور نہیں ہوں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں کرنا ہی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے آخری اختیار دیکھا ہے، جس کے علاوہ مجھے اور کوئی اختیار نظر نہیں آیا، وہ یہی ہے کہ ہمیں جب سوچ آتی ہے، جب خیال آتا ہے، تو خیال کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹو ڈیسیژن کی ڈیمانڈ آتی ہے، ہم اس کو چوائس کرتے ہیں. یہ جو چوائس ہے یہاں تک صرف کہ یس یا نو. فار ایگزامپل آپ ہو سکتا ہے یہ سوچیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ناصر افتخار کو کال کرتا ہوں. تو یہ خیال جب آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ دو آپشنز لگے ہوئے ہیں، یس اور نو. آپ ان میں سے ایک چوائس کریں گے، اور جب آپ نے چوائس کیا یس تو اس کے نتیجے میں دو ایکشنز پیدا ہوں گے. یعنی آپ جب چوائس کر لیتے ہیں تو آپ ایکٹ کر دیتے ہیں. جب آپ سوچیں گے کال کرتا ہوں تو کال تو ہوگی. ایک آدمی نے سوچا نماز پڑھتا ہوں، نماز ہوگی. آپ تو اپیئر ہوگی نا، آپ تو رزلٹ آئے گا نا اس کا، وہ تو ہوگی، پہلے تو دل میں ہوگی. اسی طریقے سے جب آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا کال کرتا ہوں، آپ نے یس کیا، اس تھاٹ کو چوائس کیا، تو اس کے نتیجے میں کال ہو گئی، تدبیر چل گئی. اب آگے جو اس ایکشن کے نتیجے میں رزلٹ پروڈیوس ہونے ہیں ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ تقدیر ہے. وہ رزلٹ بھی دو طرح کے ہوں گے، یا میں کال اٹھاؤں گا یا میں کال نہیں اٹھاؤں گا. آپ کی یہ تقدیر ہوگی، میرے لیے یہ چوائس ہو جائے گی کہ میں نے فون اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. میرے پاس تو چوائس آ گئی، میرے پاس اسٹیمولس آیا، محرک آیا، کسی چیز کی حرکت ہوئی، اور میرے پاس دو آپشن آ گئے، سننی ہے یا نہیں سننی. آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، میرا اس پہ اختیار ہو گیا کیونکہ میری یہ چوائس بن گئی، اور یہ سرکل چل گیا. اس جگہ کو پکڑ لیں، اس کو کھولتے جائیں، پھیلاتے جائیں، آپ کو تدبیر اور تقدیر کا فلسفہ سمجھ آتا جائے گا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو چوائس کرتے ہیں اس چوائس کے نتیجے میں، چوائس آپ خیال کی کرتے ہیں، آپ جب چوائس کرتے ہیں اس چوائس کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ کا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور جس کی طرف سے وہ رزلٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے چوائس ہوتے ہیں، اور یوں یہ گیم چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اتنی سادہ بات ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہم اپنی چوائسز کے نتیجے میں اگر رزلٹ ہماری مرضی کا نہ آئے تو ہمیں پھر ڈپریشن نہیں آتا. جب ہمیں پتا ہے ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے بھئی. آپ محنت کر سکتے ہیں، رزق دینا تو اللہ کے ذمہ ہے نا، تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ کو ڈپریشن کس بات کا؟ آپ کوشش کر سکتے تھے، آپ نے وہ چوائس کر لی، یا آپ کوشش کرتے یا آپ نہ کرتے. اچھا اگر آپ نہ بھی کریں گے کسی چیز کو، اس کے نتیجے میں بھی دو ریزلٹس پیدا ہوں گے، یا تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، آپ بچ گئے کسی چیز سے، یا آپ کے لیے برا ہو جائے گا. اور وہ جو اچھا یا برا ہوگا وہ بھی کسی کے لیے چوائس ہوگا، یعنی کسی کے لیے آزمائش ہوگا. اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میری جو واحد میرا اختیار ہے اس دنیا میں، جس کو فری ول کے نام پہ یوز کیا جاتا ہے، میں تو نہیں مانتا، اور میں خالی بلائنڈلی نہیں مانتا، مجھے پتا ہے، لاجیکلی ود ایویڈنس مجھے پتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم چوائس ہی کر سکتے ہیں، اس وقت خوب غور کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی پوری زندگی کو دیکھے کہ یار میں صرف چوائسز کر رہا ہوں، رزلٹس آٹومیٹک نکل رہے ہیں، کبھی میری مرضی کا نکل آتا ہے، کبھی میری مرضی کا نہیں نکل آتا. جب میری مرضی کا نکل آتا ہے تب بھی ایک نئی آزمائش میری شروع ہو جاتی ہے، جب میری مرضی کا نہیں نکلتا تب بھی ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میری تو چوائسز بھی بلائنڈ ہیں، اگر چوائسز بلائنڈ نہ ہو تو رزلٹ میری مرضی کا نکلے گا. اگر مجھے پتا ہے کہ میری چوائس ٹو دی پوائنٹ ہے، ولنریبلٹی کبھی مجھے آ نہیں سکتی، میرا ڈیسیژن کیسے غلط ہوگا بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ چوائسز بلائنڈ ہیں. ایگریڈ؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کہا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، جو میں چاہوں گا تم نے وہی چاہیے جانا. اب تو یہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ہم ڈیسیژن بھی نہیں کر پا رہے، اب تو سوچ ہی نہیں رہے، تو آٹومیٹک چل رہا ہے سارا سرکل. لیکن چونکہ ہم زندگی میں ہیں، ہم نے دنیا بسر کرنی ہے، کسی چیز کی اصلیت کو جاننے کے بعد جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی ڈرائیور ہے، اس کو گاڑی کا کچھ نہیں پتا، صرف اسٹیئرنگ کا پتا ہے، گیئروں کا پتا ہے. نارمل جو ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑی خراب ہو گیا کھڑا ہے نا، لیکن جب مکینک گاڑی چلاتا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا ہے چلانی اس نے بھی وہی گاڑی ہے جو دوسرے نے چلانی ہے. دو گاڑیاں برابر ہے، ایک میں مکینک بیٹھا ہے، دونوں چل رہی ہیں، لیکن ایک کو پتا ہے کہ خراب ہوگی تو پریشانی والی بات نہیں ہے، مجھے کہیں نہ کہیں اس کا پتا ہے کہ اس نے کیا کدھر جانا ہے، اس نے. تو اگر آپ کو زندگی کا پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، میرے مائنڈ میں تھاٹ آتی ہے، میں اس کو اپنے پریویس ڈیٹے کے حساب سے، یعنی پاسٹ کے تجربات کو، ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے یس یا نو چوائس کر کے پریزنٹ میں بیٹھ کر ایک ایکشن کریٹ کرتا ہوں، یعنی کہ ایک ایونٹ کو موشن میں ٹریگر کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں
ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری چوائس بلائنڈ ہے. تو جب یہاں تک پہنچ گیا تو سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو کہے کہ یا اللہ میں چاہ بھی نہیں سکتا. چاہنے کا مطلب سوچنا ہے. ڈیزائر از تھاٹ. تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر میں آنا چاہوں تو. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میری چوائس ٹھیک کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو تو میری طرف نازل کرے میں تو فقیر ہوں. تو بلائی نازل کرے گا میری طرف, اور اگر کوئی آزمائش نازل کرے گا تو مجھے صبر دے دے. یہ میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے کھیل. میں اس کو کہاں یہ سیانہ کوا بن کے سوچوں کہ اس کو میں خود چلا رہا ہوں. تو ایک سمپل سی چیز تھی جو میں نے بتا دی ہے. میں تدبیر اور تقدیر پہ اس سے آگے نہیں جاتا. اس سے آگے بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی ایسے کیوں ہوا ہے, جی ایسے کیوں ہوا ہے, جی یہ سارا پلان تھا تو وہ شیطان سارا وہ مورا تھا, جی یہ تھا وہ تھا, میں تو صرف بات کے پوائنٹ میں نکل رہی ہے چیز کہ وہ بات پھر وہاں جاتی ہے نا کہ یہ سارا پلان تھا جی وہ شیطان کا سارا, یہ پھر اللہ کو پتا تھا تو اس کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے, ورنہ شیطان انکار کیسے کر سکتا تھا. اس سے ہے صبح ازل انکار کی ضرورت ہوئی کیوں کر, کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے تیرا سیکرٹ پتا تھا تو اس نے انکار کیا ہے تو تیری مرضی سے کیا ہے. علامہ صاحب کا بہت بڑا نام ہے, انہوں نے اس امت کو جگانے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. سردار ہیں ہمارے, اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا, لیکن غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تکذیب کرنا یہاں پہ مراد نہیں ہے, میں تو اپنے کنسیپٹ پہ بات کر رہا ہوں. غلطی اس وقت ہائی لائٹ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ غلط فہمی بڑے بڑوں کو لگ جاتی ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں, مجھے بھی بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں, لیکن اس ٹاپک پہ جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں یہ فریم کے اندر آ گئی ہے بات, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اس نے تو سورہ کہف میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے ہوئے ان کو مدد کے لیے تو نہیں بلایا تھا. کیا شیطانوں نے مدد کی تھی؟ شیطان نے کوئی اللہ کو سپورٹ کیا تھا زمین آسمان کو بنانے میں؟ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ شیطان نے یہ زمین بنائی ہے, آسمان بنانے میں میری ہیلپ کی ہے؟ تو لکھ دیا نا اللہ نے کہ ہم نے نہیں ان کو بلایا, اور پھر کہا کہ ہم نے خود ان کو ان کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا مدد کے لیے, اور اس کے بعد کلوز کیا ہے سبجیکٹ کو, یہ کہا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا, میں رائٹ ہینڈ نہیں بناتا گمراہ کرنے والوں کو. تو جب اس نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ باتیں ساری بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو میں نے جو بتایا اگر اس پہ کوئی غور کرے گا, اگر اس کو کوئی کلیئرٹی سے دیکھے گا, اس کو سب سمجھ آ جائے کہ کیا بات ہے. اتنا سا یہ تدبیر اور تقدیر کا فلسفہ ہے, اور اس کو آپ پھیلاتے جائیں تو یہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ یہ قابو سے باہر نکل جاتا ہے. اور اگر آپ صرف عقل کی بنیاد پہ اپنے حصے کا چنک اٹھانے کی کوشش کریں گے, یا اللہ میں اتنے لمبے بکھیڑے میں نہیں جاتا, مجھے صرف میری ذات کی حد تک انڈرسٹینڈنگ دے دے, تو اللہ آپ کو دیتا ہے, اللہ آپ کو سمجھا دیتا ہے بات کو, اور وہ جتنی اللہ نے سمجھائی تھی اتنی میں نے بیان کرتی ہے.